الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ہوں رمضان اور یہ ہمارے ضروری حدیث کا ایپیسوڈ 3۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے وہ یا تو اچھی بات کرے یا تو چپ رہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخری دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یا تو وہ اچھی بات بولیں یا تو وہ خاموش ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کبھی کبھی خاموش رہنا بھی عقل مندی کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر حکم اس لیے ایسا دیا گیا ہے، جب بھی آپ کوئی چیز بری چیز بولتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بری چیز بولتے ہیں یا کوئی بولتا ہے تو وہ چیز اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ آپ جا کر کے قرآن کھولیں، سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی بولنے جا رہے ہو، جو کچھ بھی لفظ تم بول رہے ہو، تمہیں بولنے سے پہلے کہ وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہے جو اس کو نوٹ کرے گا، اور جب یاد رکھیے آپ کوئی گالی دیں گے وہ فرشتہ نوٹ کرے گا۔ قیامت کے دن آپ کے اعمال میں اس کو رکھا جائے گا آپ کے سامنے، پھر اس کا جو عذاب آپ کو ملے گا بتانے لائق نہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے، حدیث بتانے کا مقصد یہی تھا، قرآن بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو بول رہے ہو، آج کل آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگوں کے بیچ میں گالی اور طرح طرح کے ایسے لفظ جو نہیں بولنا چاہیے، اسلام اس کو منع کرتا ہے، اس طرح کے لفظ ہمارے بیچ میں کامن ہو گئے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، کیسے بھی کوئی کسی سے بات کر رہا ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ لوگ ہمیں سنت بتاتے ہیں تو ہم سنت کا انکار کر دیتے ہیں، فلا فلا بہانے بتا دیتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جب ہمیں کوئی اصلاح ہماری کرنے کی کوشش کرتا تو بہت دور کی بات نہیں، جو کوئی کوشش کرتا ہے تو ہم الٹا اس کے اوپر ہی پلٹ دیتے ہیں کہ آپ کتنا کرتے ہو۔ ایکچولی میں دے ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ کہ کیا چیزیں ہیں ایکچوئل میں، لیکن وہ اس پر یہ انگلی ضرور اٹھائے گا کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ ساری سنتوں پر عمل کرتے ہو، یہ ساری باتیں اٹھائے گا۔ تو یہ ساری ایلوجیکل باتیں کہ قرآن اٹھاؤ، تمہیں تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور جب ان کو کچھ کہا جائے کہ یہ تو غلط کیا تم نے، یہ ساری چیزیں، تو یعنی ہم کو تو کوئی بتانے والا نہیں۔ ارے آپ اگر قرآن پڑھے ہوتے، آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، درسوں میں بیٹھتے، مسجدوں میں جاتے، تقریروں میں بیٹھتے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تمہیں نہیں پتہ ہے وہ کسی اہل علم سے پوچھو۔ یعنی کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے، جو قرآن اور حدیث اور چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھو۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں پتہ ہے، ارے ان کے پاس مولانا کے پاس نہیں، مولانا کے پاس نہیں جائیں گے، مولانا غلط بتاتے ہیں، آپ سچے ہو، مولانا جھوٹا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دو۔ اب آپ نے مولانا کو اس طریقے سے بول دیا، بری بات بول دی، یہ بھی نوٹ ہوگا، فرشتہ یہ بھی نوٹ کرے گا، قیامت کے دن یہ بھی رکھا جائے گا کہ کسی نے اس کی اصلاح کی، اس نے اس کی بات کو دھتکار دیا، الٹا اسی پر الزام لگا دیا، اور یہ اس قرآن کی آیت پر نہیں عمل کیا کہ جب کچھ اسے نہیں پتا تو اس نے عالم سے نہیں پوچھا، الٹا جب کوئی اس کو سمجھا رہا ہے تو اسی پر انگلی اٹھا۔ تو اس بات کو سمجھیے اور اس حدیث پر عمل کیجیے۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیے کیا جو میں بولوں گا کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیا وہ جائز ہے، کیا وہ سنت کے خلاف تو نہیں، کیا وہ ایسا تو نہیں جو اللہ کو، اس کے حبیب کو رسوا کرے گا۔ یاد رکھیے گا ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے، الحمدللہ اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم کو وہ کرنا جو اللہ نے کہا، شیطان کی بات پہ نہیں آنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔